मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نقش توحید کا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم میں خفا میرے لیے. پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ قیمتی شے، قیمتی چیز، قیمتی ہیرا اسی کو دیا جاتا ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی شے، سب سے قیمتی بھاری چیز اللہ کے خزانوں میں وہ ایمان ہے، وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں دیا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اور ایک ہماری محبت ہے کہ اللہ سے ہماری محبت کیسی. میرے بھائیوں، کلام پاک میں سورہ مریم میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مریم کی کہ ان الذین آمنوا، یہ جو آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیے، نیک عمل بھی لائے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رب العزت یا تو ان بندوں سے محبت کریں گے، یا پھر ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالیں گے، یا پھر ان کو اپنی محبت عطا فرمائیں گے، یا پھر مخلوق کے دل میں ان کی محبت، تینوں کام ہوں گے۔ اللہ ان سے محبت بھی کریں گے، ان کے دلوں میں اپنی محبت بھی ڈالیں گے، اور مخلوق جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، صرف دو کاموں کی وجہ سے، ایمان، عمل صالح۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی بیان کر رہی ہے یہ آیت۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال تک مسلسل مکی زندگی میں ایمان کی محنت کی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ 13 سال مکے کے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی محنت صحابہ پہ کی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے لے کر 13 سال تک جب تک اس کی بلوغت کا وقت آتا ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایمانی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ اعمال کا مکلف نہیں ہے، لیکن ایمان اسے سمجھانا پڑے گا، اسے عقائد بتانے پڑیں گے۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، اتنے بے شمار مسلمان دنیا میں آج موجود ہے، لیکن بس ایک جھاگ کی طرح، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ بچہ گھر میں پیدا ہو گیا تو ماں باپ کو بھی یہ پتا ہے میرا بچہ مسلمان ہے، اور بچہ بھی سوچ رہا ہے میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں، بس اس پر ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رکھا ہے کہ میں بھی جنتی ہوں اور میرا بچہ بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں، میری بچی بھی جنتی ہے۔ ہو رہا نہیں؟ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے بچے اگرچہ حکومت کے رجسٹر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ عقائد اگر ان سے پوچھے جائے، ان سے اگر اللہ کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے، شاید کے کوٹ کا منہ ضرور بتا دے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صحابہ پر ایمان کی محنت کی، وہ تو اللہ کا لاڈلا تھا، پیغمبر کی بات کے اندر اتنا اثر تھا، ایک بار کہہ دیتے تو دل کے اندر جم جاتی، ان کی بات میں تو طاقت تھی۔ ہم تو مسلسل گناہ گار ہیں ہر وقت، نہ ہماری زبان صحیح ہے، نہ ہماری آنکھیں صحیح ہے، نہ ہمارے کان صحیح ہے، اور پھر بھی ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اس بات کی تربیت نہیں ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو ایمان سکھایا تھا، انہوں نے سمجھی تھی یہ بات کہ 13 سال تک بچے کو کیسے سمجھانا ہے۔ واقعہ لکھا کتابوں کے اندر کہ انہوں نے ایک دفعہ ان کی گھر والی نے، ان کے گھر کی عورت نے اپنے ایک بچے کو دودھ لینے کے لیے دروازے پر بھیج دیا۔ دودھ والا آیا ہے، جیسے آج کل بھی گھروں کے پاس دودھ والا آ کر کے دودھ آواز لگاتا ہے تو بچے دودھ لینے جاتے ہیں، تو بچہ دودھ لینے کے لیے گیا، دودھ والے نے دودھ دے دیا،
جب دودھ لے کر بچہ گھر میں آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹے دودھ کس نے دیا ہے؟ بچہ کہنے لگا اللہ نے دیا ہے۔ بچے نے کیا کہا؟ امی اللہ نے دیا ہے دودھ۔ نہیں تو یوں کہہ سکتا تھا آج کا ہمارا دودھ والا آیا تو اس کو دلایا ہوں۔ لیکن ماں نے یہ بات بتائی تھی کہ بیٹے برتن، یہ برتن کیا ہے، کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ یہ بسترا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ مشیری کس نے دی ہے؟ یہ پلنگ کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ عقائد سمجھائے تھے ماں نے۔ یہ گرا لگائی تھی 13 سال تک بچے کے ذہن کے اندر۔ اس کی صاف تختی پر جب یہ بات لکھی گئی 13 سال تک کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ سلاتا ہے، اللہ جگاتا ہے، ساری بات جو اللہ کے اوپر اللہ کی بات ڈال دی تھی، تو پھر بھی پھر بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ دودھ اللہ نے دیا ہے۔ یہ تھی محنت، یہ تھی وہ محنت جس کو ہم بھول گئے، جس کو ہم نے بلا دیا اور اسے ہم نے کوئی ضروری نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے اسکول کالجوں کی وجہ سے مغربی تہذیب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہو رہا نہیں ایسا؟ آج لوگ شکایت کرتے ہیں بچے مفتی صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں، لیکن حال دیکھیے کیسا ہے، حافظ بن گیا اور دیکھو کیا گانے سنتا پھرتا ہے، ٹیک شیٹ پہنتا ہے، کٹنگ دیکھو اس کی۔ بھئی ہم نے اگر 24 گھنٹے والی زندگی میں سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ایک بچے کو اپنے اس مسجد کے ماحول میں لا کر اسلامی ڈریس کے اندر اور اسلامی کلچر میں لا کر تھوڑی دیر اسے سمجھا دیا، تو باقی کے 22 گھنٹے 21 گھنٹے اس سے کہاں گزر رہے ہیں؟ میرے پاس 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، استاد کے پاس 2 گھنٹے بچہ لگا رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ اسلامی ڈریس میں آئے، سفید کرتا پاجامہ ہو اور اس کے سر پر ٹوپی ہو، ہماری کوشش یہ، لیکن 21 اور 22 گھنٹے اس کے کام کر رہے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں بدلا ہوا، کبھی نہیں ہو سکتا، ایسے قیامت تک نہیں ہو سکتا بدلا ہوا۔ اکیلے ایک آدمی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اکیلا اللہ کرتا ہے سب کچھ۔ ہم تو سارے پل پل کے محتاج ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں پر غور کرو، ان کے عقائد کو ٹٹولو، ان کے ذہن کو ٹٹولو، ان کے دماغ کی سوچ کو لو، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کرے گا، کس طرح تیرے حالات ہیں، اللہ کے بارے میں کتنی تجھے پہچان ہے۔ حدیث شریف میں 7 عقائد کے اوپر پوری غور کی ہے کہ ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بہن کو، ہر بھائی کو، ہر مرد کو، عورت کو، جوان بوڑھے کو وہ 7 عقائد معلوم ہونے چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں، اگر یہ 7 چیزیں ہم نے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ آج ایمان کی دعوت نہیں، ایمان کے ہم اپنے بچوں کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے گھر کی اور مستورات کو ایمانی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی ایمان کی دعوت دیا کرتی تھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مسلمان ہوئے ہیں، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہماری مستورات جو گھروں میں رہتی ہیں وہ بھی سن کر کے سوچے کہ ایمان کی دعوت ان کو بھی دینی چاہیے۔ لکھا کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ
बड़े खूबसूरत नौजवान थे, बड़े मालदार थे, इज्जत थी, एहतराम था उनका मक्के के अंदर। जिससे कोई बात कह दिया करते थे, उनकी बात को कोई टाला नहीं करता था। ऐसे मुअज़्ज़ज़ नौजवान थे, अगरचे मुसलमान नहीं थे। तो एक मर्तबा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। तो उस औरत ने जो मुसलमान हो गई थी, उसने कहा देखो आपकी बात ठीक है, आप कहीं भी अगर पैगाम भेजेंगे जाहिर सी बात है आपकी बात को कोई ठुकराएगा नहीं। आप पूरे मक्के के अंदर कहीं भी आप अपना पैगाम भेज देंगे, कोई आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, कहने लगी कि मैं भी रद्द नहीं करती हूं, लेकिन सबसे पहले यह है कि तू काफिर है, मैं मुसलमान हूं, मेरा रिश्ता आपके साथ नहीं हो सकता। आप अगर मजहब इस्लाम को कबूल करते हो, ईमान लाते हो, आप कलमा पढ़ते हो, तो मैं अपना मेहर कलमे पे बना लूंगी, मुझे मेहर भी नहीं चाहिए थे आप। ये ईमान की दावत, मुझे मेहर नहीं चाहिए। आपने अगर मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, मैं उसे अपना मेहर बना लूंगी। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मुसलमान हो गए। और मुसलमान होने के बाद निकाह हो गया और वही मेहर बनाए। हजरात साहबे इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन जब अपना तज़किरा करते थे बैठ करके, तो यूं कहा करते थे, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला के मेहर से अच्छा मेहर किसी का नहीं, कि कलमे ही को उन्होंने अपना मेहर बना लिया। ये थे उनके जज्बात और ये थी उनकी फिक्र कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया करती थी और सब कुछ अपना लुटा दिया करते थे साहबा इकराम ईमान की खातिर। आज हमारी बच्चियां खुद गैरों के गोद में चली गई, 8 लाख बच्चे हो जाते, और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, सोचते रहे। 8-9 लाख बच्चियां हमारी हिंदुस्तान से जो गैरों के पास चली गई है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके अकाइद और उनके आज स्कूल और कॉलेजों में जो हो रहा है, तालीम मिले या ना मिले, लेकिन उनको बुत परस्ती और शिर्क परस्ती पर तो लाकर छोड़कर घर भेज ही देंगे, और तो कुछ नहीं होगा, ईमान को खत्म कर ही देंगे। वो छोटे छोटे बच्चे मासूम, 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा जा रहा है, जिसको 13 साल तक ईमान सिखाने को मजहब इस्लाम ने कहा है, आज उसको अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, आगे उसको यूरोप की पढ़ाई की जा रही है, और फिर कह रहे हैं कि देर रोते फिर रहे कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। कटिंग दूसरी है उसकी, टोपी नहीं ओढ़ता, कभी वो कुर्ता पाजामा पहनते हैं और रोता है, इसलिए कि हमने उसके अंदर ईमान डाला ही नहीं। ईमान के घर में पैदा तो हो गया है, वो सिर्फ उसके चारों तरफ है, बस अंदर नहीं। इसलिए मेरे भाइयों प्यारों बुजुर्गों, आपसे दरखास्त है कि अपने बच्चों की ईमान की फिक्र करें। तो सबसे पहले क्या है, आमनतु बिल्लाही, उसे सिखाए अल्लाह पर ईमान लाना, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैंने अल्लाह की मान ली, मैंने अल्लाह को मान लिया, अल्लाह की मान ली। आज हम अल्लाह को सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह की कितनी मानते हैं? हाथ उठाकर बताइए, अल्लाह की सब कुछ जो मानना है। जब अल्लाह को मानते हैं सब कुछ तरफ, और जब अल्लाह की मानते हैं तो फिर छत करके 2 4 10 15 निकलते हैं जो अल्लाह की मानना है। तो ये ईमान नहीं चलेगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस जन्नत वाले रास्ते पर ले जाने के लिए, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरे प्यारों, वक्त नहीं है, इंशाल्लाह मैं नहीं तो आपको वो 6 बातें भी बताता जो हमारी अकाइद और जिसके ऊपर उसूल है ईमान का और मजहब इस्लाम का जो उसूल है, वो उसूल हमारे दिलों के अंदर जब आएगा, हमारे बच्चों के अंदर जब आएगा, तो इसको ईमान मुफस्सल भी कहते हैं। आज इसका तर्जुमा पढ़े, हमारे नमाज में और दूसरी किताबों में लिखे हुए हैं, इसको याद करे, अपने बच्चों को सिखाए, बचपन से ही इसकी आदत आए और उनको बताए कि सब कुछ अल्लाह से होता है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए,
وہ بتائے ان کو بیٹے تیری کوئی تعریف نہیں ہے، تعریف اس کی جو کچھ ملا ہے تجھے اس سے ملا ہے، ماں باپ سے بھی کچھ نہیں ملا ہے، ماں باپ تو پل پل کو اس کے محتاج ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سکھانی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی، خود بھی سیکھے اور سکھائے، اللہ کے راستے میں نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، وہاں یہ بات سکھائی جاتی ہے مکمل طریقے سے، وہاں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔